والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی اس محفل میں مجھے موضوع دیا گیا ہے والدین کے حقوق اور ان کی عظمت کے حوالے سے۔ اس بات کا علم تو قریب ہر مسلمان کو ہے کہ ماں باپ کے حقوق، ان کی عزت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ میں چند باتیں یہ عرض کروں گا کہ ماں باپ کے وجود سے ہم فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں، اور موجودہ وقت میں جو غلطیاں ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے ان غلطیوں کی بنیاد پر جو نقصان ہوتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کا حق کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کے حق کا ذکر فرمایا تو وہ ماں باپ کے حق کا ذکر فرمایا۔ نیکیاں بہت سی ہے، نیکیاں بہت سی ہے۔ مسلمان کو سلام کرنا یہ بھی نیکی ہے، یتیم کا خیال رکھنا یہ بھی نیکی ہے، بیوہ کو سہارا دینا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ نیکیاں بہت سی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ہی پھر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ دوسرے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر مانو، میرا احسان مانو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا شکر مانو، اپنے ماں باپ کا احسان مانو۔ تو اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان کو ماننے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اگر کسی کا احسان یاد دلایا تو ماں باپ کا احسان یاد دلایا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہے۔ اب آج کے وقت کو آپ دیکھیں اور سنجیدگی سے اگر غور کریں نا تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے لگے نا تو ہزاروں پریشانیوں کے لیے جو تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو نا تو تم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تمہارے لیے علاج کا اگر کوئی ذریعہ ہوگا تو وہ تمہارے ماں باپ کی رضا ہوگی۔ آج حالات ایسے ہیں اور یہ قرب قیامت ہے کہ
ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے اب تو غفلت اتنی زیادہ کہ کچھ اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرتی ہے تو باہر پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی اتنی عزت سے گزاری کہ اب بڑھاپے میں وہ اولاد کی زیادتی، اس کے ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی کو کچھ کہتے نہیں کہ اب آخری عمر میں کہاں بازار کے اندر ہماری بات آئے۔ یعنی ایک بہت بڑا طبقہ اپنی اولاد سے پریشان ہے، اور پھر یہ کہ اس طبقے کے بہت سے نوجوانوں کو کہ جو اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، سختی کر لیے، کچھ کہا تو گالی دے دیے، کئی جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھا لیے، تو ایسے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ماں کو گالی دے گا، باپ پر ظلم کرے گا، اور ظلم کرنے کے بعد اگر اسی رات میں پیر صاحب آ جائیں تو پوری رات ادب باندھ کر، ٹوپی پہن کر پیر صاحب کی خدمت میں رہتا ہے۔ عالم آ جائے تو اس کے پاس ادب کے ساتھ رہتا ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دے کر مزارات کے اوپر حاضری کے لیے جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ پیر کامل کی صحبت یہ بھی فائدے کا ذریعہ، علماء حق کی صحبت یہ بھی فائدے کا ذریعہ، بزرگان دین کے مزار پر حاضری دینا یہ بھی فائدے کا ذریعہ، لیکن اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ تمام بارگاہوں سے فائدہ اگر حاصل کرنا ہے تو ماں باپ کو تکلیف دے کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ان بارگاہوں سے فائدہ حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ، ایک بہترین ذریعہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی رہے۔ اگر تیری ماں تجھ سے راضی ہے، گھر سے نکلا تو اس کی رضا کے ساتھ اگر پیر کے پاس جائے گا تو وہاں بھی برکت ملے گی، گھر سے نکلا ماں باپ کی رضا کے ساتھ اگر عالم کے پاس جائے گا تو وہاں بھی برکت ملے گی، اور پیر اور اولیاء کرام کے مزار پر اگر ان کی رضا کے ساتھ ہی جائے گا تو انشاءاللہ یاد رکھنا کہ بزرگان دین کے فیض و برکات بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ پہلے ان کا حق تو ادا کرنا ہے، ان کا حق تو ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے کہ ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ، اس کی اہمیت کتنی زیادہ۔ ایک بات آئی تو عرض کروں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، کاروبار کا معاملہ یا فیملی پریشانیاں یا دوسری بہت سی پریشانیاں ہوتی ہے، اور وہ جگہ جگہ پر جاتا ہے، کہیں جا کر سہارا مل جائے، کہیں جا کر سہارا مل جائے، کہیں جا کر اس کی پریشانیوں کا حل مل جائے۔ لیکن یہ کہ ہم دینی تعلیم سے اتنے زیادہ دور ہو چکے ہیں نا کہ تمہارے گھر میں تمہاری پریشانیوں کے حل کے لیے جن کو سہارا بنایا گیا ہے تو اس سہارے کو چھوڑ کر آپ دوسری جگہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں، کسی پریشانی میں گرفتار ہیں، آپ کسی سے دعا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، یعنی اپنے دل سے کہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر پریشان ہو جائے تو اپنی پریشانی میں تنہائی میں باپ کے پاس جا کر بیٹھتے ہو اور باپ کو جا کر کہیں کہ ابا جان میں فلاں پریشانی کے اندر گرفتار ہو گیا، میرے لیے دعا کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھے اور یہ کہیں کہ امی میرے لیے دعا کرو۔ کیا آپ اس چیز کو بھول گئے
کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ باپ یہ ایسا سہارا ہے، ماں یہ ایسا سہارا ہے کہ ایک حدیث میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں نا، تین لوگ جب دعا کرتے ہیں تو تین لوگوں کی دعا کا ذکر آیا کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں فرماتا۔ ایک کس کی دعا؟ دعوت الوالد، ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، دعوت المسافر، ایک مسافر کی دعا، دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا۔ اب آپ سوچیں کہ کیا کبھی آپ کو اپنی پریشانی کے اندر آپ کو کوئی تعویذ بنانے والا تو یاد آیا، لیکن کیا آپ کو کبھی تمہارا باپ یاد آیا؟ کیا تمہاری ماں یاد آئی؟ کیا ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کبھی خیال کیا؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں رد نہیں کیا جاتا ہے، تو کیا اس حدیث شریف سے ہم کو یہ سبق نہیں دیا گیا کہ تم اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر لو، اور جب باپ کی دعا کا یہ حال ہے تو ماں کی دعا کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو ان کو اگر راضی کر لو گے اور یہ ایسے راضی ہو جائے کہ انہوں نے تمہاری پریشانیوں کے حل کے لیے اگر رب کی بارگاہ میں دعا فرما دی تو انشاءاللہ گھر کے دروازے کے باہر جانے سے پہلے تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ تمہارے گھر کے وہ سہارے ہیں، تمہارے گھر کی چہار دیواری میں وہ سہارے ہیں کہ اس سہارے پر کبھی غور ہی نہیں کیا، اس سہارے کے اوپر کبھی نظر ہی نہیں کی، تو سب سے پہلے ان کو راضی تو کرے، سب سے پہلے ان کو راضی تو کرے۔ آج حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں نا، جو ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک روایت کا خلاصہ کہ ارشاد فرمایا گیا قیامت کی نشانیوں میں عورت جب تک اپنے حاکم کو جنم نہ دے گی قیامت قائم نہ ہوگی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عورت اپنے حاکم کو جنم دیتی ہے یا بیٹے کو؟ بیٹے کو ہی جنم دیتی ہے نا۔ میں کچھ بھی بن جاؤں لیکن میری ماں کا میں حاکم تھوڑی ہوں، میں بیٹا ہی ہوں۔ میں کچھ بھی بن جاؤں، ہزاروں فالورز پیدا ہو جائے، لیکن میں اپنے باپ کا بیٹا ہی ہوں، حاکم نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا کہا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس کی شرح میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ جن کے وہاں بچے پیدا ہوں گے نا، جو عورت بچے پیدا کرے گی وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسے کہ حاکم کیا کرتا ہے، ایسا سلوک کرے گا جیسے حاکم کیا کرتا ہے۔ کیا آج ہمارے سامنے ایسے واقعات نہیں ہیں کہ بچہ اگر جوان ہو جائے، بچے کے بدن میں اگر طاقت آ جائے، شادی ہو جائے، باپ کمانے سے معذور ہو جائے، تو کیا ہمارے سامنے ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں کہ ماں اپنی بات بیٹے کے سامنے رکھنے سے پہلے ڈرتی ہے، نہ جانے بیٹے کی طرف سے کیا جواب ہوگا۔ باپ اگر معذور ہو جائے تو باپ اپنی تمنا کا اظہار کرنے سے پہلے کمانے والے بیٹے سے ڈرتا ہے۔ تو یہ خوف آخر کیوں ہے؟ اس لیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ لوگوں کو دکھاوا کر کے آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کو دکھاوا کر کے، یعنی ہمارے پاس بخدا کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، مذہب اسلام کی تعلیم اتنی پاکیزہ ہے نا
کہ ہم کو ادھر ادھر کانچ کے ٹکڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہم سے دوسرے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم دین سے اتنے دور ہو گئے کہ اصول سمجھیں گے نہیں، دین کا علم سیکھیں گے نہیں، معاملات کے اوپر غور کریں گے نہیں. کہیں پر کچھ بھی ہوتا ہے. کیا آج ایسے حالات نہیں ہو گئے کہ بندے کی شادی ہو جاتی ہے، ایک بندہ ہے یا ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے ساتھ محبت نہ کی جائے، وہ آئی ہے تمہارے سہارے، اور ہمارے آقا نے خود فرمایا نا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو بہتر ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ کلچر ایسا بنتا جا رہا ہے کہ بھائی بیوی کو اگر کوئی مہنگی چیز کھانی ہے نا، تب تو پارسل بھی ایک سے ایک نکل آئے. اگر کوئی چیز کھانی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ماں سو جائے نا تب وہ باہر سے لے کر آئے گا. باپ سے چھپا کر تنہائی میں بیٹھ کر بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ وہ کھانا کھائیں گے. اور پھر نوجوان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ماں نے دیکھ لیا نا تو حضرت ماں ایسی ہے کہ بہت بڑا ہنگامہ کیا. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کو ایسا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ اپنی بیوی کی محبت جو تیرے دل کے اندر ہے، یا تو اس کو کھلانا چاہتا ہے تو کاش کہ تو اپنی ماں کو بھی اس کھانے میں شریک کر لیتا. کاش، یا کم سے کم اگر وہ نہ کھاتی تو کم سے کم اس کھلانے کے اوپر تیری ماں بھی راضی رہتی، تو انشاءاللہ اللہ تیرے حلال میں مزید برکت عطا فرماتا. تو آخر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا؟ اور پھر حال یہ کہ زندگی میں مہنگا فروٹ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اکیلا کھائے گا، مہنگی چیزیں بازار سے لا کر چھپا کر اکیلا کھائے گا. وہ جب حیات تھے تب ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے گا، لیکن اگر آنکھ بند ہو جائے نا تو اس کی زیارت کا فاتحہ رکھے گا تو 5 قسم کے پھل ہوں گے. پورا محلہ دیکھے نا کہ بیٹا کتنی محبت کرتا ہے، قسم قسم کے کھانے ہوں گے. ارے کاش کہ یہ کھانے جو تو ان کے ایصال ثواب کے اوپر کرتا ہے نا، کاش کہ ان کی زندگی میں ان کو کھلا دیا ہوتا تو اللہ اور اجر عطا فرماتا. ان کی حیات میں نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہم کو اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں. شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ حقیقت میں ماں باپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے کہ یہ اگر ہم سے راضی ہو گئے تو یقین جانو دونوں جہاں میں اللہ تم کو کامیابی عطا فرمائے گا. اصل میں سماچار، اخبار، نیٹ اور جو ضرورتیں خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں نا، سوچ اتنی زیادہ بگڑ گئی، سوچ اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پہلے ایک بات سماعت کر لیں کہ ظاہر سی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، ماں باپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں یہ نہیں کہتا. جب ماں باپ کا بڑھاپا آتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے مزاج میں کچھ بدلاؤ بھی آتا ہے، چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. میرے والد کا تو انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، والدہ ہے، لیکن یہ کہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو کیا میں اپنی ماں کو جا کے یہ کہوں گا میں اتنا بڑا مولانا ہمارے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں؟ وہ اس کا حق ہے، وہ جو کریں وہ اس کا حق ہے. اگر اس نے مجھے گدھا بھی کہہ دیا، مان لو اگر مجھے یہ کہہ دیا کہ تو گدھا ہے، تو مجھے بتائیے کیا فرق ہوگا؟
اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ارے وہ ماں ہے نا، تم عالم بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مفتی بنے، وزیر اعظم بنے، جو بھی بنے وہ بنے کب؟ بنے اس وقت جب اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے تم کو وجود عطا فرمایا. یعنی ان کے صدقے میں ہی تو آپ بنے نا. اگر ان کے ذریعے آپ دنیا میں نہ آتے تو عالم کب بنتے بھائی؟ مفتی کب بنتے؟ فقیہ کب بنتے؟ ڈاکٹر انجینئر کب بنتے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ماں باپ کو ذریعہ بنایا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں نا، تو وہ فضیلتیں اگر کسی کے صدقے میں ملی ہے تو وہ ماں باپ کے صدقے میں ملی ہے کہ میں ان کے ذریعے دنیا میں آیا، تب جا کر لوگ مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا. اگر آتے ہی نہیں تو کیا ہوتا؟ تو وہ ماں باپ ہے. اور آج جو یہ سوچ بن جاتی ہے نا، یعنی یہ نیٹ کا نتیجہ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، تو اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ شادی شدہ نوجوان کے پاس اگر بیٹھتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 1000 شکایت ماں کی ہی کرتا ہے، جیسے اس کی بیوی تو کبھی کچھ کرتی ہی نہیں ہے. 1000 شکایت ماں کی ہوتی ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معاذ اللہ وہ ایسا راستہ نکالنا چاہتا ہے کہ جب وہ اتنا سب کرتی ہے نا تو ہم بھی کیا کچھ اس کے بدلے میں کر لیں. تو ایک حدیث پاک یاد رکھیں، اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ آدمی کیا سوچتا ہے نوجوان کہ بھائی میں تو اپنی ماں کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہوں، کپڑے بھی لاتا ہوں، کھانا بھی کھلاتا ہوں، رہنے کے لیے مکان بھی دیتا ہوں، جو کہے وہ کرتا ہوں، پھر بھی وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، پھر بھی وہ مجھے تکلیف دیتی ہے. تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی ماں کا حق ادا کرتا ہوں، یعنی اس کا نان نفقہ، کھانا پینا، یہ وہ تمام ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اور اس کے بدلے میں میری ماں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے مجھے تکلیف دیتی ہے، وہ اپنی زبان سے مجھے تکلیف دیتی ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ادی حقہا، اس کے حق کو ادا کرتا رہے. کیا فرمایا؟ اس کے حق کو ادا کرتا رہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں فواللہ لو قطعت لحمک ما ادیت ربع حقہا، کہ قسم خدا کی اگر وہ تیرے جسم کا گوشت کاٹنے لگے. کیا کرنے لگے؟ ایسا تو نہیں کرتے ہیں نا، لیکن ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ حلفیہ طور پر اگر وہ تیرے جسم کا گوشت کاٹنے لگے، اور کیا ایسے کہ ادھر گوشت کاٹا جا رہا ہے ادھر سے تماشا مارو ماں کے، ادھر گوشت کاٹا جا رہا ہے ادھر گالی دو، ایسے نہیں. یعنی تیرے جسم کا گوشت کاٹنے لگے اور یہ تکلیف کو تو نے مسکرا کر برداشت کر لیا، اف نہ کہا، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں پھر بھی تو نے اپنی ماں کی محبت کا چارانی حق ادا نہ کیا. اپنی ماں کی محبت کا چارانی حق ادا نہ کیا. اما علمت ان الجنت تحت اقدام الامہات، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جنت یہ ماں کے قدموں تلے ہوا کرتی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ماں باپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی بھی ہے اور برداشت کر لیں راضی خوشی سے اور ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں تو یقین جانیں تمہاری ہزاروں پریشانیاں ان کی رضا کے ذریعے انشاءاللہ حل ہو جائے گی. تمہاری ہزاروں پریشانیاں ان کے ذریعے انشاءاللہ حل ہو جائے گی. تو ہم کو یہ چاہیے اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، اپنے ماں باپ کے حقوق کی رعایت کریں، ان کا خیال کریں. اور یہ جو بات ہے نا کہ بھائی خاص کر کے آج چلن جو بدلتا ہے نا شادی کے بعد، پہلے ہی میں نے کہا اور ماں باپ کو بھی سمجھنا تو چاہیے کہ ایک بچی آپ کے بھروسے آ رہی ہے تو
بچی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سمجھے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سمجھے. غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ایک بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ جہاں پر ماں باپ کی محبت کی بات آئے نا، تو میری ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آج کوئی لڑکی ہم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو، مجھ سے جس نے شادی کی، آپ سے جس نے شادی کی، تو یہ شادی کرنے کے لیے تیار جو لڑکیاں ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا ہے کہ صبح میں 10 بجے بازار میں جا رہے تھے، ایک لڑکی نظر آئی، پسند آ گئی، 10:30 بجے نکاح ہو گیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا. یعنی اس کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں. تم اگر خوبصورت ہو تو اس کا بھی حسن دیکھا جاتا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے تمہارا خود کا مکان ہے کہ نہیں ہے، کماتے ہو کہ نہیں کماتے ہو، اس کی بچی کو بھوکا تو نہیں رکھو گے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے دوست کیسے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یعنی تمہارا مال دیکھا گیا، تمہارا چہرہ دیکھا گیا، بینک بیلنس، مکان، کاروبار، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہے نا. تو یہ دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد ایک لڑکی تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ایک لڑکی نکاح کے ذریعے تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. لیکن ماں باپ وہ محبت کرنے والے ہیں نا کہ تم اور ہم دنیا میں آئے نا، تو نہ تیرے رنگ کو دیکھا، تیرے بدن میں عیب ہے کہ خوبی ہے اس کو بھی نہیں دیکھا، تو آگے جا کے کیا کرے گا اس کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک بچہ اگر اپاہج بھی پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ نے اس کو زہر نہیں دیا ہے، اس کے موت کی تمنا نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہ اس اپاہج بچے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا، لیکن یہ کہ اپنے اولاد کی لمبی عمر کی تمنائی کی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ ایک محبت ایسی کہ جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور تجھ سے محبت کی، اور ایک وہ محبت کہ تیری جوانی بھی دیکھی گئی، حسن و جمال، مال و دولت سب کچھ دیکھا گیا. اس کے بعد جب کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یقین جانے کہ ماں باپ کی محبت کا پلہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں، دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا، دوست و احباب کا رشتہ ہے، پھوپھی خالہ کا رشتہ ہے، یا جو بھی رشتے ہیں، یہ تمام رشتوں میں اگر بھاری ہوگا تو ماں باپ کی محبت کا پلہ بھاری ہوگا. اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کریں. اور ایک بات یہ کہ خاص کر کے جب بڑھاپا آ جاتا ہے، خاص کر کے ماں باپ کا بڑھاپا آ جائے، یا ایسا ہو کہ جیسے کسی کا باپ بستر میں ہی رہتا ہے، خرچ کرنے کی بات آئی تو ایک طرف لڑکے کی 4 سال کی محنت کے 4 لاکھ روپے ہوتے ہیں، اور ایک طرف 70 سال کے باپ کے پیچھے خرچ کرنے میں وہ 5 دن میں ختم ہو جائیں گے. اور ایسے وقت میں جو آزمائش ہوتی ہے وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آدمی کی سوچ کیا ہو جاتی ہے پتہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کا بڑھاپا جیسے کہ اس کے اوپر بوجھ بن گیا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دل کی تمنا ہے کہ اب یہ دنیا سے جائے، اور کہتا کیا ہے کہ بھائی مولانا باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے، آپ دعا کریں کہ اب یہ دنیا سے جائے. ایسے بھی جملے آتے ہیں، باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے. ہمارے ماں باپ نے تو کبھی یہ نہیں سوچا ہمارے بارے میں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا. اور یہ کہ آپ نے یہ سوچا کہ اگر ان کے بڑھاپے میں ان کے پیچھے مال خرچ ہو گیا، تو کسی کی بیوی کہتی ہے ارے 4 سال میں تو نے مال کو جمع کیا، اور تمہارا بڑھا باپ بڑھی ماں جو ہے نا وہ 1 ہفتے میں تجھے فقیر بنا دیں گے، تجھے ملے گا کیا؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ 15 سال کی محنت کے بعد میں نے کاروبار کو سیٹ کیا، اور ماں باپ کے بڑھاپے نے میرے پورے کاروبار کو ختم کر دیا، ارے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ ارے میں یہ کہتا ہوں اسلام کی تعلیم کے اوپر غور کر. تو یہ سمجھتا ہے کہ 4 لاکھ روپے چلے گئے، تو یہ سوچتا ہے کہ کاروبار ختم ہو گیا. ارے ماں باپ کا بڑھاپا
یہ تیرے لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کا بڑھاپا یہ ایسی نعمت بنایا گیا کہ اگر تو نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو ان کا راضی ہونا انشاءاللہ تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ کیوں کہ بالخصوص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوڑھے ماں باپ کے حوالے سے فرمایا، کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا حدیث پاک کا خلاصہ کہ وہ ذلیل و خوار ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہلاکت کی آپ دعا فرما رہے ہیں وہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، یعنی جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا۔ ماں باپ کی فضیلت وہ تو ہے ہی، لیکن یہ حدیث پاک میں ہمارے آقا نے خاص بڑھاپے کا ذکر فرمایا۔ تو بڑھاپے کا ذکر کیا گیا تو خاص فضیلت کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے نا کہ بھائی ہم بچے تھے، میں 5 سال کا بچہ تھا تو ماں باپ کی فضیلت تو تھی، لیکن یہ کہ 5 سال کی عمر میں ماں باپ کا محتاج تھا، مجھے کیا کرنا، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، مستقبل کیسے سنوارنا، خرچ کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزوں میں میں اپنے ماں باپ کا محتاج تھا۔ لیکن جب ماں باپ کا بڑھاپا آ گیا تو وہ اپنی تمام ضرورتوں میں اولاد کی بظاہر محتاج ہوتی ہے، اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کے حوالے سے خاص فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو اگر بڑھاپے کی حالت میں پایا وَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، اور اس کے بعد بھی جنت میں داخل نہ ہو پائے نا، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو نبھا لیا اور بڑھاپے میں اگر ان کی خدمت کر لی، وہ تم سے راضی رہے، اگر ان کی زیادتیوں کو برداشت کر لیا، ان کو راضی رکھنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ تمہارے 4 لاکھ روپے چلے گئے، یہ نہ سمجھیں کہ نوکری میں سے 2 گھنٹے ان کی خدمت میں چلے گئے، یہ نہ سمجھیں کہ تمہارا کاروبار بگڑ گیا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ نوکری میں سے 2 گھنٹے جائے، تمہارا کاروبار جائے، تمہارا مال جائے، لیکن اگر تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو نبھا لیا تو انشاءاللہ یہ تمہارا مال اور وقت برباد نہیں جائے گا، بلکہ اسی کے صدقے اللہ تم کو جنت کی ابدی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ ہم کو ہمارے مذہب نے ماں باپ کے حوالے سے پاکیزہ نظریہ عطا فرمایا، پاکیزہ فکر عطا فرمائی، تو ہم کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اور ان کی رضا کا معاملہ تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے۔ ایک بات بتاؤں حضرت، اور یہ ہوتا بھی ہے آج کے ماحول میں، اور یہ ہماری تربیت کی کمزوری ہے، کیونکہ جن کی شادیاں ہوتی ہے بچیاں ہیں یا لڑکے ہیں، تو بھائی ہم شکایت کرتے ہیں فلاں کی بچی نے ایسا کیا، تو فلاں کی بچی وہ کسی کی بچی تو ہے نا، تو ہم اگر سب کے سب مل کر اگر اچھی سوچ بنائیں اور اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، یعنی ایسی تربیت کہ وہ اپنے حسن کے ذریعے لڑکے کو اس کے ماں باپ سے جدا نہ کریں، بلکہ یہ کہ اس کا حسن، اس کے اچھے اخلاق اس کو اس کے ماں باپ کا وفادار بنائیں، تو کیا ہم اپنی بچی کو یہ ذہن نہیں دے سکتے کہ بیٹا اگر تیرے ذریعے تیرا شوہر اس کے ماں باپ سے جڑا رہا نا، تو اس بات کو یاد رکھ کے چلنا جب تیرا بڑھاپا آئے گا نا تو تیرے بچے بھی تیرے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے، ورنہ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دینا، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، احساس کیا ہوتا ہے، وہ تو باپ بنو گے تب پتہ چلے گا نا۔ کہتے ہیں ماں باپ کا احسان، میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے وہاں بچے ہیں نا، اور جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش 8 سال یا 10 سال کی ہے،
کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، وہ خاموش بیٹھو بھائی، ہاں وہ خود باتیں کرتا ہے اور اس کو مارتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک لڑکی کی اپنے شوہر سے سچی محبت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آخرت کو تباہی اور بربادی سے بچائے. وہ یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں میرا شوہر ترقی کرے، میرا شوہر مال جمع کرے، دنیا کی نعمتیں جمع کریں، لیکن یہ کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا تو ہم اپنی بچی کو کیا یہ ذہن نہیں دے سکتے ہیں کہ بیٹا تیرا شوہر اگر کسی گاڑی سے ٹکرا جائے اور پاؤں میں چوٹ آتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے، تیرا شوہر اگر دنیا کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو پریشان ہو جاتی ہے. تو اگر تو اپنے شوہر سے سچی محبت کرنے والی ہے تو تیری سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ تو ایسا کام کرے کہ تیرے شوہر کی آخرت تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے. تیری شوہر کی آخرت یہ تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے. اور تباہ و برباد ہونے سے بچے گی کب؟ ماں باپ کو تکلیف دے گا تو بچے گی، یا ماں باپ کو راضی رکھے گا تو بچے گی؟ ماں باپ کو راضی رکھے گا تو اس کی آخرت تباہی سے بچ جائے گی. اور ساتھ میں نعمت یہ ہوگی کہ جب یہ کہ تیری اولاد اس کے دادا کے ساتھ ماں کا اچھا سلوک دیکھیں گے، تیری اولاد باپ کا اس کے باپ کے ساتھ اچھا سلوک دیکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ دیکھنے کی برکتیں یہ ہوگی کہ جب تو کمزور ہو جائے گا تو جس طرح اپنے باپ کے لیے سہارا بنا ہے، انشاءاللہ وہ آنے والی نسل تیرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گی. ورنہ یہ کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یاد رکھ کر چلے کہ آج کسی کو آپ نے تباہ کیا، آنے والا وقت آپ کو دستک دیتا ہے کہ یہ تباہی کے راستے سے آپ کو گزرنا پڑے گا، یہ بربادی کے راستے سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور اسی لیے ایک مقام پر تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کتنی بڑی نعمت، جنت میں جانے کا کتنا بہتر راستہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح مطیعا للہ فی والدی اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ. کوئی بندہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں، من اصبح مطیعا للہ فی والدی، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے. اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ماں باپ کی نافرمانی اگر کرتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے، اس کے محبوب کی بھی نافرمانی ہے. کیوں کہ ان کے ساتھ یہ جو بھلائی کا حکم دیا ہے نا، خیر خواہی کا حکم دیا ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا، اس کے محبوب نے حکم دیا. تو جب اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اب آپ اس حکم کو نہیں مانیں گے تو بظاہر ایسا ہے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا تو نافرمان ہے ہی، اللہ رسول کا بھی نافرمان ہے. کیوں کہ اس نے اللہ رسول کے حکم کو نہیں مانا. تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا، کوئی بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں، یا دونوں میں سے ایک ہے تو ایک کا حق ادا کرنے میں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، یعنی احسان کرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں صبح اگر ان کی رضا کے ساتھ کی گئی نا، تو اگر ماں باپ دونوں زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے.
اور اگر ایک ہیں تو جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ عمل کرنا چاہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت، یعنی پوری زندگی ایک بندہ دعا کرتا ہے نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر ماں باپ ایسا ذریعہ تیرے گھر کی چہار دیواری کے اندر کہ اگر تو نے ان کو راضی رکھ لیا تو ہمارے آقا فرماتے ہیں ان کے راضی رکھنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نعمت کی قدر کریں، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اور یقین جانیں ہوتا ہے ماں باپ کا معاملہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی نہ ہونا پھر بھی ناراض ہو جائے، عمر ہو جاتی۔ اصل میں ایک احساس بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بیچارہ ایسا بھی ہوتا ہے بیٹے نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ماں کے ساتھ ایسا کرنا ہے، لیکن یہ کہ مجھے جو محسوس ہوتا ہے، کوئی حوالہ مانگے گا تو نہیں دے پاؤں گا، مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا تب سے لے کر جوان ہونے تک ماں باپ کے پاس جب بڑا ہوتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کمانے لگا، اس کی ضرورتیں، خود معاملات کو ہینڈل کر لیتا ہے، تو اس کی نیت نہ ہو، پھر بھی کبھی کبھی ایسا ماں باپ کو لگتا ہے کہ پہلے کی طرح مجھ سے محبت اب نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ کرتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے نا ان کو راضی کرنا، ہمارا کام ہے ان کو راضی کرنا۔ اگر بیجا بات کے اوپر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے، ماں اگر سو رہی ہے اور رات کی تنہائی میں چلے جاؤ اس کے قدم کو پکڑ لو، کیا وہ راضی نہیں ہوگی؟ ہاں، باپ سو رہا ہے، جا کر باپ کے قدم کو دبا لو، اس سے معافی مانگ لو، کیا وہ راضی نہیں ہوں گے؟ یقین جانے وہ راضی ضرور ہو جائیں گے، اور وہ راضی جیسے ہی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جب ہمارے آقا نے فرما دیا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا یہ باپ کی رضا میں پوشیدہ ہے، اللہ کی ناراضگی یہ باپ کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ راضی اگر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تیرے لیے دنیا کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے، قبر و حشر کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، اور سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے ہر آدمی، میں بھی اپنا حساب کروں، آپ بھی اپنا حساب کریں، اور یہ سوچیں کہ آپ جن پریشانیوں کے حل کے لیے ہزاروں جگہ پر جا چکے ہیں، تو ہزاروں جگہ پر تو جاتے ہیں لیکن تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو راضی کریں، اس کے بعد جائیں تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوگی۔ ہاں البتہ ایک بات یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق یہ اللہ و رسول کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہاں، یعنی یہ بات آتی ہے نا کہ بعض لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں، جیسے اپنے لڑکے کو کہتے ہیں کہ پھوفی دیوبندی ہے، بولے کہ مل لے، بولے کہ میں نہیں ملوں گا، تو جہالت کی بنیاد پر باپ کیا کہتا ہے؟ کیا مولانا نے تجھے باپ کا حق نہیں بتایا؟ ہاں، ماں کیا کہتی ہے؟ مولانا کے پاس جاتا ہے اور ماں کا حکم نہیں مانتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے، ماں باپ کا حق یہ بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ و رسول کا حق ہے۔ ہاں، سب سے پہلے اللہ و رسول کا حق ہے، اور مخلوق میں ہمارے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور کوئی اگر شریعت کے خلاف کرنے کا کہے نا تو اللہ رسول کی نافرمانی میں تو چاہے باپ کہے، چاہے ماں کہے، چاہے استاذ کہے، چاہے پورا شہر کہے، ہاں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری یہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہے۔ اگر ماں یہ کہے کہ دیوبندی کے ساتھ مل لے، دیوبندی کو گلے لگا لیں، اور وہ اپنا احسان یاد دلائے کہ کیا تم میرا احسان نہیں مانتا ہے، تو ایسی ماں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تیرا احسان کیا ہے اس کو بتانے والی ذات ہی ہمارے آقا کی ہے۔ ہاں، تو کون ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیری عزت سے فائدہ کیا ہے، یہ ہم کو بتایا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ماں سے ہزاروں گنا زیادہ
اگر کسی کا حق ہے تو وہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو کوئی ماں باپ اگر نوجوان کو داڑھی نکالنے کے لیے کہے تو ماں باپ کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ میری بات نہیں سمجھے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے شریعت کے خلاف کرنے کے لیے کہا۔ کوئی ماں باپ پریشر کریں کہ دیوبندی سے مل لے تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے ہم کو شریعت کے خلاف عمل کرنے کے لیے کہا۔ کوئی ماں باپ یہ کہے معاذ اللہ کہ فجر کی نماز میں سویا رہے، نماز پڑھنے کے لیے مت اٹھنا، تو کیا ماں باپ کی مانیں گے؟ یقیناً نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طور پر ہوتا ہے، اس نحس پر ہوتا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ جو بھی حکم دے گا اس حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور شریعت کے خلاف اگر کچھ کہیں تو اس میں تو ماں ہو، باپ ہو، پیر ہو، استاذ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہاں شریعت کے خلاف کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھ کر چلے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خاص بات یہ کہ آج جو حالات بن رہے ہیں تو اس میں کئی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں نہ نبھانا یہ ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہاں یعنی ایسا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ذمہ داری کو ادا ہی نہیں کیا اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ حضرت اولاد بہت زیادہ نافرمان ہو گئی۔ ہاں اب پوری زندگی تم کو دیکھا کہ میرا باپ تو گالیاں ہی بولتا ہے، ہاں پوری زندگی دیکھا ماں کو جھڑکتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے سامنے ادب باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں اور اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کریں۔ تو چھوٹوں پر شفقت یعنی بچہ دنیا میں آیا تو وہ چھوٹا ہے نا، تو پہلے آپ شفقت تو کرو۔ شفقت کسے کہتے ہیں؟ 2 سال کا ہو جائے تو اینڈرائیڈ موبائل دینا ہے، اور یوٹیوب اگر کھولے نا تو مہمان بھی آئیں گے، میرا بچہ تو اتنا ہوشیار ہے کہ 2 سال میں تو یوٹیوب کھولتا ہے، ہاں تو پھر آگے جا کے کیا کیا کھولے گا، ہاں آگے جا کے کیا کیا کرے گا وہ پتہ چلے گا نا۔ تو ہم نے رحم کیا سمجھا؟ ہم نے رحم یہ سمجھا کسی کا بھی مال دبا لو، یعنی سمجھا نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا، لوگ ایسا سوچتے ہیں کسی کا بھی مال دبا لیا۔ ہاں 12 سال کا میرا بچہ ہے، میں تو اتنی محبت کرتا ہوں کہ 40,000 کا موبائل لا کر دے دیتا ہوں۔ کتنے لوگوں کا مال دبایا بھائی؟ ہاں کتنے لوگوں کا غصب کر کے دیا؟ وہ نہیں سوچتے ہیں۔ رحم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی شریعت کے مطابق تربیت کریں، اس کو سوکھی روٹی کھلائے لیکن حلال کی کھلائے، اس کو دیندار بنائے، سچا غلام مصطفیٰ بنائے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کمزور ہو جائیں گے، اور آپ کتنے بھی زیادہ کمزور ہو جائیں وہ آپ پہ اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ آپ کی کمزوری میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو یہی کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ لیکن رحم کریں تو صحیح، رحم کریں تو صحیح۔ رحم کرنا یہ ہے اس کو موبائل سے دور کریں، رحم کرنا یہ ہے فلم سے دور کریں، گانے بازوں سے دور کریں، گالی کے ماحول سے دور کریں۔ رحم کرنا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا پابند بنائیں۔ تو اگر شریعت کے مطابق اگر تم نے رحم کرنا سیکھ لیا نا تو یقین جانے کتنے بھی کمزور ہو جاؤ گے تمہاری اولاد تمہارا سہارا ہی بنے گی، ظالم نہیں بنے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔